نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الامام البخاری رحمه الله کتاب الحیل باب فی ترک الحیل وان لكل امرئ ما نوى فی الایمان وغیرها۔ حیلے اور بہانے کی کتاب، حیلے کے چھوڑنے کا بیان۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے، قسم وغیرہ میں یا عبادات اور معاملات میں۔ حیلہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ تدبیر کے ذریعے سے انسان اپنا مقصد حاصل کرے۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، کسی مصلحت اور کسی انسان کی جان بچانے کے لیے حیلہ اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص حیلہ کر کے حق کو باطل بتانا چاہتا ہے اور باطل کو حق بتانا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے۔ دراصل اہل الرائے اور اہل الحدیث، محدثین کے دور میں یہ دو طبقات تھے۔ تو اہل الرائے اپنے مسلک کو راجح قرار دینے کے لیے حیلہ بہت اختیار کرتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب صحیح بخاری کی کتاب الحیل میں ان لوگوں پر رد کیا ہے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے۔ پہلا باب ہے کہ حیلہ چھوڑنے کا بیان، یعنی کوئی شخص حیلے بہانے کر کے شریعت کو باطل ثابت کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اس پر انہوں نے باب باندھا ہے کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا، یعنی کہ اسلام میں نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہے۔ اور اس میں صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے اسی حدیث کو یہاں پر بھی ذکر کیا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیہ، اے لوگو عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس نے ہجرت کی اس نیت سے کہ دنیا حاصل کر لے، اب امرأة يتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نیتوں کے اوپر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہے کہ طلاق کے میٹر میں اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں کو کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ، جاؤ تم اپنے مائکے چلی جاؤ، اگر اس کے دل میں ان الفاظ کے ساتھ نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس نے نیت طلاق کی ہے اور الفاظ بھی بھگانے اور جدائی والے ہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سیدھا کہتا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن دل میں اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے، پھر بھی یہاں پر طلاق ہو جائے گی۔ وجہ اس لیے کہ طلاق کا لفظ بول دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کے میٹر میں مذاق نہیں چلتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حیلوں کے حرام ہونے کی دلیل دی ہے اور استدلال کیا ہے کہ حیلہ اختیار کرنا خاص طور سے اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ حرام ہے، کیونکہ جو شخص حیلہ اختیار کرتا ہے اس کی نیت دوسری ہوتی ہے، وہ الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعویل کرتا ہے، چور راستے سے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی دو مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بینک سے جو لوگ لون لیتے ہیں اور لون لے کر گاڑی خریدتے ہیں، اس میں حیلہ پایا جاتا ہے۔ کیا حیلہ ہے؟ بینک والے کے پاس آپ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے فلاں گاڑی لینی ہے، آپ گاڑی اپنے پیسے سے خرید کے مجھے دے دیجئے، آپ کو میں پیسہ بعد میں پیمنٹ کر دوں گا۔ یہی بینک والے لون میں سسٹم ہوتا ہے۔
اب وہ بینک والا گاڑی اپنے پیسے سے خریدتا ہے اور اس کے بعد اس پہ اپنا انٹرسٹ اور سود لگا کر آپ کو دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے میں نے آپ کے لیے خریدا ہے, مجھے کوئی ضرورت تو تھی نہیں, لہٰذا 1 لاکھ کی خریدی, آپ کو 1,10,000 دینا پڑے گا, اور آپ ایگریمنٹ کر کے لے لیتے ہو. تو اس نے مدد کے نام پر, وہ آپ کی مدد کر رہا ظاہراً, وہ مدد کے نام پر سود کو حلال کر رہا اور سود کو اپنے لیے جائز ٹھہرا رہا ہے. یہ حیلہ ہے. جبکہ اس کا صحیح راستہ کیا تھا, چاہے بینک ہو یا دنیا کا کوئی اور انسان ہو, عام طور سے بینک میں سود کے علاوہ اور کوئی کاروبار ہے نہیں, لیکن عام انسان اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ خیر خواہی اگر چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ ڈائریکٹ خرید لو, جو پیمنٹ آ رہا ہے میں پیمنٹ کر دے رہا ہوں, آپ اتنا پیمنٹ میرے قرض دار ہو جاؤ گے, آپ کو جب ہوگا یا پھر آپ وقت متعین کر لو, اتنے دن میں آپ اتنی رقم مجھے دے دینا. اس میں کوئی بڑھوتری کوئی زیادتی نہیں مان رہا ہے, تو یہ خیر خواہی ہے. جبکہ بینک والا جو راستہ آج کل چل رہا ہے یہ مدد کے نام پر سود کو حلال کرنے کا حیلہ ہے, اس لیے حرام ہے. دوسری مثال ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو 3 طلاق کے بعد واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب وہ شوہر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ وہ عورت کا نکاح کہیں کسی دوسرے مرد سے نارمل طریقے سے ہو جائے, بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی کنڈیشن کے, اور بعد میں وہاں بھی نباہ نہ ہو پائے, وہاں بھی 3 طلاق ہو کے وہ عورت الگ ہو جائے, تو اب چاہے تو وہ عورت اپنے پرانے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, یہ حلال ہے اور جائز ہے. اب اللہ کے بتائے ہوئے اس حلال آپشن کو پانے کے لیے حیلہ اختیار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, حلال ہے مروجہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 طلاق ایک شوہر سے ہو چکی ہے, اب دوبارہ اس کو واپس کرنے کے لیے باقاعدہ کنڈیشن اور ٹرمز لگا کر, شرطیں طے کر کے 1 دن کے لیے 3 دن کے لیے وہ نکاح کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو کل صبح طلاق دے دینی ہے یا 3 دن کے بعد آپ طلاق دے دیں گے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس چلی جائے گی. تو سراسر یہ شریعت میں حیلہ اختیار کرنا ہے, اور اسی حیلے پر رد کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب ذکر کی ہے, اس طرح کے حیلوں کو بیان کرتے ہوئے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل له, لعنت ہے ایسے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے. تو اس کام کے ذریعے سے شریعت کے ایک اصل جو جائز تھا اس کو کھلواڑ بنا دیا گیا اور حیلہ اختیار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا گیا. تو یہ حیلہ کرنا حرام ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ارتکاب الحیل علی المحرم اشد من الصریح, ایک حرام کام کو پانے کے لیے حیلہ اختیار کرنا, صراحت کے ساتھ حرام کام کرنا, اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے, اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, کسی گناہ حرام کام کو کھلے عام کرتا ہے, ایک آدمی ہے اسی حرام کام کو حیلے اور بہانے سے کرتا ہے. جیسے سود والے مسئلے میں, سود حرام ہے, ایک انسان حرام کام کر رہا ہے, سود کھا رہا ہے اور اس کو سود سمجھ بھی رہا ہے, تو یہ تو حرام ہے ہی. لیکن ایک شخص وہی سود کھا رہا ہے لیکن چور راستے سے حیلہ اور بہانے کر کے جا رہا ہے, جیسے بینک والا لون ہے, اور کہہ رہا ہے یہ سود نہیں ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حیلہ کر کے حرام کھا رہا ہے یہ زیادہ گنہگار ہے بنسبت اس کے جو ڈائریکٹ کھا رہا ہے. اس کی مثال انہوں نے دی. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو منافقین, اعتقادی منافقین ہے, یہ کفار سے زیادہ خطرناک ہیں, ان کو زیادہ سزا ملے گی بنسبت کفار کے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, جبکہ اسی جہنم میں کفار بھی ہوں گے. تو کفار سے زیادہ بڑا گناہ منافقین کا ہوتا ہے جو عقدی اور اعتقادی اعتبار سے منافق ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا صَارَ الْمُنَافِقُونَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُفَّارِ الْخُلَّصِ, اسی لیے منافقین خالص کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی سزا متعین کی ہے, کیونکہ یہ چور راستے سے اپنا مقصد حاصل کرتے تھے حیلہ بہانہ کر کے. تو حیلہ کرنا حرام ہے, خاص طور سے اگر اپنے مسلک کو جو جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے بہانے کریں, یا باطل کو حق بتانے کے لیے بہانے اور حیلے اختیار کریں, تو یہ سب چیزیں حرام ہے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس میں اس طرح کی اور مثالیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر
بہترین نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم.